غزہ شہر کے آخری فعال ہسپتال کا ڈھانچہ۔ جنگ کے لپکتے شعلوں میں فعالیت بھی بس نام کی۔ الشفا اسپتال کے اندر کئی بیڈز پر میٹرس تک نہیں ہیں۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ یہ 13 برس کے محمد ہیں۔ ایک اسرائیلی حملے نے انہیں جزوی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ آسٹریلیائی رضاکار ڈاکٹر سایہ عزیز اور ندا ابوالعرب ان کا علاج کر رہی ہیں۔ قتل عام، ہلاکت خیزی، ایذا رسانی، ڈراونا، قابل نہیں پتہ اسے کیا نام دوں۔ اسرائیل انٹرنیشنل جرنلسٹوں کو غزہ سے آزادانہ رپورٹنگ نہیں کرنے دیتا، لیکن ہم نے سرحد پار سے رابطہ کر لیا۔ ہم نے انتہائی کم بے ہوشی یا بنا بے ہوش کیے آپریشن کیے ہیں۔ مریض تو بہت تکلیف میں ہوں گے۔ جی ہاں بالکل، اور کوئی دافع درد دوا بھی نہیں ہے۔ بازو اور ٹانگیں کھال یا نس سے جھولتے ہوئے، مغز باہر، پیٹ پھٹا ہوا، یہ سب اتنا وحشتناک ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے انہیں 9 ماہ کی حاملہ ایک عورت کا جس کا سر پھٹا ہوا تھا سیزیرین کرنا پڑا تھا۔ وہ بچے کی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ بلا مبالغہ ہر چند گھنٹوں میں کئی کیس لائے جاتے ہیں جن میں جان بچانے کے لیے اعضاء کاٹنے پڑتے ہیں۔ آپ اندر جا کر انہیں سن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھیٹر میں مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں۔ کام کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ باہر اسرائیلی ٹینک پیش قدمی کر رہے ہیں۔ حماس کے خلاف زمینی حملہ جاری ہے اور ٹینک ہسپتال سے صرف چند سو میٹر دور ہیں۔ جنگ کو آپ اسرائیل سے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ لوگ قیمت دے کر اس مخصوص جگہ سے جنگ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ غزہ شہر یہاں سے چند میل دور مگر ایک الگ دنیا ہے، اور اسرائیلی گولے اور بم اسے متواتر کوٹ رہے ہیں۔ فضائی حملوں کی گونج تو 50 میل دور بھی سنائی دیتی ہے۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں مگر فریقین جنگ کے خاتمے پر آمادہ نہیں ہیں، اور دونوں ہی اسے اپنے اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن جس کا قد اسے غیر محفوظ بناتا ہے۔ پالتو بلی کے سائز کے برابر اور جنوبی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ان پوڈو ہرنوں کو گاڑیوں کے نیچے آنے اور کتوں کے حملوں جیسے بڑے خطرات کا سامنا ہے۔ ایک مقامی ریسکیو سینٹر ہر سال تقریباً 50 پوڈو ہرنوں کا علاج کرتا ہے۔ سردیوں اور بہار کے موسم میں حاملہ مادہ پوڈو ہرن کا وزن بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث وہ آوارہ کتوں کے لیے آسان شکار بن جاتی ہیں۔ اگست میں ہمارے پاس آنے والے زیادہ تر کیسز کتوں کے حملوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مقامی گروپس مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹریفک کی رفتار کم کرنے اور آوارہ کتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اٹلی نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی جانب جانے والی فلوٹیلا کی مدد کے لیے اپنی نیوی کا جہاز بھیج رہے ہیں جو کہ روانہ ہو چکا ہے۔ اٹلی کے وزیر دفاع نے فلوٹیلا پر نامعلوم حملہ آوروں کی طرف سے ڈرون حملوں کی مذمت بھی کی ہے۔ غزہ جانے والی ایک فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کی کشتیوں کو دھماکوں اور ڈرونز کے حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلوٹیلا کے آفیشیل انسٹاگرام پیج پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک کشتی پر دھماکہ دکھایا گیا تھا۔ اس فلوٹیلا پر امدادی سامان اور فلسطین کے حامی کارکن سوار ہیں، اور یہ کشتیاں فی الحال یونان کے قریب موجود ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا یعنی GSF نے ایک بیان میں کہا، متعدد ڈرونز، نامعلوم اشیاء گرائی گئیں، کمیونیکیشنز جیم کر دی گئیں اور کئی کشتیوں سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ان نفسیاتی کارروائیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اب ہم ڈریں گے نہیں۔ جرمن انسانی حقوق کی کارکن یاسمین اکار نے اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ 5 کشتیوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں GSF نے کہا تھا کہ ٹونیزیا میں رکنے کے دوران ان پر 2 دن تک ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ منتظمین نے کہا کہ کارکنان، جن میں سویڈن کی ماحولیاتی تبدیلی کی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں، غزہ کے غیر قانونی محاصرے کو توڑنے کے لیے اگست کے آخر میں بارسلونا سے روانہ ہوئے تھے۔ اس میں فی الحال 51 کشتیاں شامل ہیں، جن میں زیادہ تر یونانی جزیرے کریٹ کے قریب موجود ہیں۔ اسرائیل نے پیر کو کہا کہ وہ فلوٹیلا کو غزہ
غزہ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اسرائیل نے جون اور جولائی میں سمندر کے ذریعے غزہ تک پہنچنے کی کارکنان کی 2 پہلے کی کوششوں کو بھی روک دیا تھا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، حماس فلوٹیلا نے اسرائیل کی تجویز کو ٹھکرا دیا ہے کہ وہ قریبی اشکلون مرینا پر امدادی سامان کو پرامن طور پر اتار دیں۔ اس کے بجائے انہوں نے غیر قانونی راستہ چنا ہے۔ یہ ان کا اصل مقصد ثابت کرتا ہے، غزہ کے شہریوں تک امداد پہنچانے کے بجائے حماس کی خدمت کرنا۔ اس کا بہت عرصے سے انتظار تھا۔ اب ناسا کی چاند پر واپسی کی آخرکار ایک تاریخ طے ہو گئی ہے۔ آرٹیمس مشن میں 4 خلاباز اپنے 10 دن کے سفر میں خلا کی گہرائی میں جائیں گے اور پھر واپس زمین پر لوٹیں گے۔ یہ پروگرام ماضی میں کئی بار تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اب ناسا کے ارادے بدل گئے ہیں۔ ایجنسی نے یہ عہد کیا ہے کہ آرٹیمس کے لانچ میں اپریل 2026 سے زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تیاریوں کو تیز سے تیز تر کریں تاکہ فروری میں ہی لانچ کیا جا سکے۔ خلاباز ناسا کے بڑے راکٹ اسپیس لانچ سسٹم پر روانہ ہوں گے۔ یہ 98 میٹر بلند ہے۔ یہ 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اوپر اوریون ماڈیول ہے جہاں خلاباز اپنی سیٹوں سے بندھے ہوں گے۔ ہم اس کے اندر بھی جھانک سکتے ہیں۔ 5 میٹر چوڑا یہ رہائشی حصہ کافی کشادہ ہے۔ یہاں 4 ایڈجسٹیبل سیٹیں اور سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان اور آکسیجن کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ یہاں خصوصی طور پر تیار کیا گیا ٹوائلٹ بھی ہے جسے خلابازوں کے وہاں پہنچنے کے مسائل پر قابو پانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ چاروں خلاباز اس مشن کے لیے 2 سال سے تربیت حاصل کر رہے ہیں اور وہ چاند سے بھی آگے اس مقام تک جائیں گے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا۔ آرٹیمس مشن ایک ایسا موقع ہے جہاں چاند پر انسانی جسم پر پڑنے والے اثرات کو جاننے کے لیے خلابازوں کو تجربے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عملہ اپنے خون کے نمونے فراہم کرے گا اور ہم ان کے اپنے ہی ٹیشوز اگا سکیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مطالعہ کر سکیں کہ ان سیمپلز پر مائکرو گریوٹی اور تابکاری کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ آرٹیمس مشن مستقبل میں چاند پر لینڈنگ اور وہاں ایک اسٹیشن کے قیام کی راہ ہموار کرتا ہے۔ چین کا بھی منصوبہ ہے کہ وہ 2030 تک اپنے خلاباز وہاں پہنچا دے گا۔ ناسا تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک اسپیس ریس ہے اور ایک ایسی ریس جو تیزی سے گرم ہو رہی ہے۔